أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ نواں جز کریں گے، جز نمبر 9، اور پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنا جز۔ یہاں پر شروع ہوتا ہے قال الملأ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کن کارہین۔ ان کی قوم سے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمارے ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ مطلب یہ ایک معنی میں دھمکی ہے شعیب علیہ السلام کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی نکال دیں گے اور جو ایمان لائے ہم ان کو نکال دیں گے۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ایک معنی میں دھمکی دے رہے ہیں، نکال دیں گے، اور کہ تم ہمارے مذہب میں پھر جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائے جو ہم اس کو مکروہی سمجھتے ہیں؟ تو شعیب علیہ السلام اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، بول رہے کہ تمہارا جو مذہب ہے وہ کارہین، ہم تو اس سے ڈسلائک کرتے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ کس طرح کا یہ مذہب تھا، کیا بات ہو رہی یہاں پر کہ جو شرک کی بات ہو رہی اور شرک کی تردید کی گئی ہے، شرک کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کا تردید کیا جا رہا ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اب یہ جو جز نمبر 9 ہے یہ کنٹینیو ہوگا، سورۃ الاعراف کمپلیٹ ہوگی اور سورۃ الانفال آیت نمبر 1 سے 40 تک ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب اس میں کچھ احکامات ایسے آئیں گے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگ کافی بحث کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار ان لوگ آ کے کہیں گے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، فلاں فلاں چیز کرو، لیکن جب سب چیز صحیح ہو جاتی پھر جو ان لوگ عمل کرنا ہے اسی طرح کرتے۔ تو کوئی چیز بھی انسان میں جو تبدیلی آنا ہے وہ دل سے آنا ہے، جب دل سے تبدیلی نہیں آتی تو انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے کہ ان کی قوم میں سے جو لوگ، اور کیا ہوتا تھا جو ایمان لاتے تھے وہ اکثریت ناٹ آلویز، اکثریت کیا رہتے تھے؟ جو غریب رہتے تھے وہ رہتے۔ تو اب جو پیسے والے ہیں نا ہمیشہ وہ انکاری میں سے رہتے تھے، اور ان کو اپنے پیسے پہ بھی بہت زیادہ تکبر رہتا تھا، وہ چیز بھی مینشن کی جا رہی ہے۔ اور ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائے۔ لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو، ہمارا رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کو موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب جب بھی پیغمبر آتے نا تو ان لوگ اللہ سے دعا کرتے، تو اب شعیب علیہ السلام بھی تھک ہار گئے اور بول رہے اللہ تعالیٰ اب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے، میں تو جتنا کوشش کرنا ہوں کر رہا ہوں، لیکن اب آپ ہی ان لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کر دیجئے، آپ ہی ڈیسائیڈ کریے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر وہ بات مینشن کی جا رہی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا، اب دیکھتے ہیں ہم آگے جو بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اب دیکھیے خود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں، جو اطراف میں لوگ ہیں نا ان کو دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ نہیں تم ایمان مت لاؤ کیونکہ یہ غلط ہے۔ تو بعض وقت کیا ہوتا کچھ لوگ نا خود بھی غلط کرتے اور چاہتے کہ اچھا دوسرے لوگ بھی نہیں کرنا تو ان کو بھی روکتے۔ تو ایک انسان میں کیا ہے، حلاوت ایمان آنا ہے۔ یہ حلاوت ایمان مطلب سویٹنس آف ایمان، ایمان کی مٹھاس،
کوئی بھی ایمان کی حلاوت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرے اور اس کے لیے زیادہ پریفرنس کرے. اگر اس کو آگ میں بھی ڈال دے، اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دے، تب بھی اللہ سے محبت، پھر اس کے بعد رسول سے محبت، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کے گئے اسی طرح عمل کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی آپ یہاں پر گولڈ سلور کوئی بھی چیز جمع کر رہے ہیں وہ کام آنے والی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس دنیا سے اچھے خالص عمل لے کے گئے، اور دوسری چیز ہم صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ گئے، یہی چیز کام آنے والا ہے. اور اللہ پہ پورا توکل کرنا چاہیے، اور جب ہم توکل کرتے اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتا. اب دیکھیے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسی کیسی بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیڈ فاسٹ ہے، صراط مستقیم پہ مطلب اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے خلاف اگر پوری دنیا بھی ہو جائے جیسا رسولوں کے خلاف ہوگی، پھر بھی ہم اڑے رہنا ہے دین پہ، کیونکہ صحیح بات پہ اڑنا بہت اچھی بات ہے، اور اللہ سے دعا کرنا، اللہ مدد کرنے والا ہے. اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے. تو اب کیا خود بھی نہیں سن رہے ہیں اور دوسروں کو بول رہے ہیں کہ اچھا اگر تم شعیب کی راہ پہ چلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے. انکم اذا لخاسرون، خسارہ پانا، لوزر جو بولتے نا. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. اب کیا ہوا؟ زلزلہ، ارتھ کوئک جو بولتے نا، اچانک آ کے پکڑ لیا. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، تکذیب مطلب جھٹلائے ان کو، تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں. مطلب ایسے ہو گئے، ایسے اجڑ گئے، پورے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے گھر، جیسے کہ وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے. شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارہ میں پڑ گئے. اب کیا ہوا؟ ان لوگ اتنا زیادہ ان کو جھٹلا دیے، اس کے وجہ سے کیا ہو گیا؟ خسارے میں پڑ گئے. آیت نمبر 93 سورۃ الاعراف. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے ہیں اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں. تو اب یہاں پر بول رہے ہیں کہ میں جو بات تھی نا، میں اچھے سے خیر سے پہنچا دیا، اور اب میں کوئی رنج کرنے والا نہیں ہوں. اب آگے فرماتے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائے. تو پہلے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ پروفٹس کو بھیجتے، رسول کو بھیجتے، اس کے بعد زلزلہ یا کوئی بھی آفت بھیجتے. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی. اب یہاں بول رہے ہیں کہ کیسا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، بغتتاً مطلب اچانک پکڑ لینا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. آیت نمبر 96. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، مطلب پھر جھٹلا دیے، تو ہم نے ان کے عمل کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. اب آیت نمبر 96 میں بتا رہے ہیں ہم چاہے تو ان کو فلرش کرتے تھے، ہر چیز دیتے تھے، لیکن ان کے اعمال بہت خراب ہے، اس وجہ سے ہم ان کو پکڑ لیے. تو ایک کیا ہے، مسلمان کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے، ہارڈ شپ بھی بھیجتے اور دیکھتے کہ سختیوں میں ہم کتنا صبر رکھتے، ٹرائلز بھیجتے، ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی ہماری آزمائش ہوتی. اس دنیا میں ایسا نہیں ہے ہم بغیر آزمائش کے واپس چلے جانے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ایک مومن کا جو معاملہ ہے بہت عجب ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو کوئی پریشانی یا تکلیف بھیجتا تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس کو کوئی سرائی، کوئی خوشی بھیجتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. تو ایک مومن کا کیسا رہنا چاہیے بیہیویئر؟
الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے عمل کے وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے رہیں؟ تو اب یہ بھی ایک معنی میں بہت دھمکی کی بات ہے، اور کبھی بھی اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ایسے اس میں نہ پکڑے جو میں اچانک کوئی پکڑ ہو۔ اچانک پکڑ میں کیا ہوتا، آپ ریڈی نہ رہتے۔ تو یہاں پر کیا بتا رہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، جب ان لوگ سوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھیجیں گے۔ فآمن اہل القریٰ، مطلب قریٰ مطلب کوئی بستی، این یاتیہم مطلب ان کے پاس آئے، باسنا بیاتم وہم نائمون، ان کے پاس اچانک عذاب آ جائیں گا، نائمون مطلب نوم سے ہے، مطلب جب وہ لوگ سوتے رہیں گے۔ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رات میں ہی بھیجوں، دن میں بھی میں عذاب بھیج سکتا ہوں، اچانک بھی بھیج سکتا ہوں۔ تو یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں نا ضرور پڑھنا چاہیے، اور عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عافیت میں رکھے اور آخرت میں بھی۔ کیا بس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے باوجود ان کے جن کی شامت ہے آ گئی ہو، اور کوئی بھی بے فکر نہیں ہوتا۔ تو بول رہے کہ نہیں، ایسا بے فکر مت ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھیج دیتا کوئی چیز، عذاب بھیج دیتا، دیٹس اٹ، وہ آ کے عذاب پکڑ لیتا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ایک ڈھیلی ڈوری چھوڑ دیتے، کس کو؟ ظالم کو۔ اب دیکھتے کہ وہ ظالم اپنی چیزوں کو ریئلائز کر کے صحیح کر لیتا، توبہ استغفار کرتا، یا تکبر کر کے اور ظلم کرتا۔ تو ایک جو بلیور رہتا، جو ایمان والا رہتا نا، اگر انہیں چھوٹا بھی گناہ کرتا تو اس کو ایسا دکھتا کہ اس کے سر پہ ایک پہاڑ ہے۔ اور جو انسان بالکل کافر، مشرک، غافل رہتا، وہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی شولڈرز کو جیسا جھٹکتے نا، بولتے کہ ہاں ہاں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ اور حسن البصری فرماتے جو بلیور ہے، ایک مومن ہے، وہ جب عبادت کرتا اور اللہ سے ڈرتے رہتا ہمیشہ، اور ہمیشہ اس کو ایک ڈر رہتا، انگزائٹی رہتی۔ اور ایک فاجر کیا ہے، انہیں کبھی بھی کوئی بھی برا کام کرتا نا، انہیں سمجھتا کہ نہیں میں بہت سیف ہوں، اللہ کا مجھے کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ تو ایک ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورے نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہے تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالے اور ہم ان کے دلوں پر باندھ لگا دے، پس وہ نہ سن سکے۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ جو جرم کر رہے ہیں، یہ جو غلط باتیں کر رہے ہیں، اس کے وجہ سے اللہ چاہے تو پکڑ لے۔ بار بار یہ بات آ رہی، ایک کے بعد ایک، اور وہ بھی پورے بستیوں کو ہلاک کرنے کی بات ہو رہی۔ ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے۔ مطلب پیغمبر کیا ہے، اللہ کے اذن سے میریکلز لے کے آئے۔ پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا تھا، مطلب سٹارٹنگ میں لوگ بول دیے تھے نا یہ جھوٹ ہے، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر باندھ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر سٹارٹنگ میں تم لوگ نہیں بھی مانے، اگر بعد میں مان لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن تم لوگ بار بار کوئی چیز کو انکار کرنے سے کیا ہوا؟ کَذَلِکَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْکَافِرِینَ۔ تو یتبع کیا ہے؟ تبا سے ہے، مطلب ان کے دل پہ کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ سیل لگا دیے۔ وہ بھی کہاں پر؟ عَلَىٰ قُلُوبِ،
تمہارے دل پہ سیل لگا دیے. کیوں سیل لگائے بول رہے ہیں؟ الکافرین، تم کفر کرنے کے وجہ سے. اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا. تو جب اکثر لوگ کیا ہے، فاسقین ہے، فسق کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. اور پھر آگے آیت نمبر 103 سورۃ الاعراف، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے اماروں کے پاس بھیجا. مطلب جو فرعون تھا نا بہت سرکش تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو دلائل دے کے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا. سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. مفسد کون ہے؟ جو فساد پھیلاتے، ان کی بات ہو رہی. اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں. وقال موسیٰ یا فرعونی انی رسول من رب العالمین. اپنا انٹروڈکشن بھی دیے موسیٰ علیہ السلام، بول رہے ہیں کہ میں رب العالمین کے پاس سے بھیجا ہوا ہوں، ایک پیغمبر ہوں، ایک رسول ہے عالمین کے لیے، سب جہان کے لیے. میرے لیے یہی شایان ہے کہ باوجود سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں. وہ بتا رہے ہیں کہ میں سچی بات جو ہے میں کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں. سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. اب بنی اسرائیل کو کیا کرے تھے؟ سلیوری میں رکھے تھے. تو اب بول رہے ہیں کہ میں ریسکیو کرنے کے لیے آیا ہوں بنی اسرائیل کو، میرے ساتھ بھیج دو. فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں. تو اب کیا بول رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہے تو مجھے بتاؤ. بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفتن وہ صاف ایک اژدہا بن گیا. یہ دیکھیے سب نہ اللہ کے اذن سے ہوا. آیت نمبر 107 میں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. ثعبان کیا ہے؟ بہت بڑا سا ایک اژدہا بن جانا نا، ویسا دیٹ کائنڈ آف. اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا. یہ بھی اللہ کے اذن سے کیا ہوا؟ ہاتھ چمکنا شروع ہو گیا، ریڈینس نکلا اس میں سے. قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. اب ان لوگ جادوگری یہ چیزوں میں ہی تھے نا، تو اب ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ ھذا لساحر علیم، بول رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت ہی زبردست جادو ہے. یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے. سو تم لوگوں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب نا اپنے جو لوگ ہیں نا ان سے بھی پوچھ رہا کہ اچھا میں ان لوگوں کو نا یہاں سے نکال دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے. اب بول رہے کہ آپ کیا کرو کہ ان لوگوں کو تھوڑا ٹائم سپین دے دو اور ایک اناؤنسمنٹ بھی دے دو کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو آپ، کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے کر حاضر کر دے. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا. بیفور اسٹارٹنگ اینی تھنگ ان لوگ پوچھ رہے کہ ہم جب میجیشینز پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے کو کیا کمپنسیشن ملیں گا، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ فرعون سے پوچھ رہے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو بھی ہم میجک کریں گے تو اس کے لیے ہم کو کیا دیں گے آپ، بول کے یہ پوچھ رہے ہیں ان سے. فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اب کیا ہے میرے جو قریب لوگ ہیں نا ویسے ہو جائیں گے. قال نعم وانکم لمن المقربین. اب دیکھیے جو لوگ پیسے والے رہتے ان کے مقربین مطلب ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائیں گا. ان شہروں سے عرض کیا کہ اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیں. اب کیا ہے ایوری تھنگ ہو گیا، سب گیدر ہو گئے، سب لوگ واچ کر رہے ہیں. اب بولے کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. پوچھ رہے کہ تم ڈالیں گے عصا یا ہم ڈالنا، مطلب تم شروع کریں گے. موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو. پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندھی گئی، مطلب ایک دم پریشان ہو گیا اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک ہی طرح کا بڑا جادو دکھلایا. تو اب کیا ہوا کہ کس طرح تم ڈالو یا ہم ڈالو؟ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے تم بتاؤ.
تو پھر لوگ ایک دم پریشان ہو گئے دیکھ کے بولے کہ اچھا یہ تو بہت ہی اچھا بڑا جادو ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیا جائے. سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا. اب دیکھیے اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ پہلے تم ڈالیں گے عصا یا ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، سرکش انسان کو تھوڑا چانس دیے. ٹھیک ہے، ہم اس سے حکمت کیا سیکھتے کہ جب آپ کو معلوم ہے سامنے والا بہت سرکش ہے، اس کو تھوڑا چانس دو، اس کو ٹائم دو، کہ تاکہ وہ جو حرکت کریں گے نا اس لحاظ سے سامنے والے کو موقع بھی مل جاتا اور اس لحاظ سے آپ اپنا سوچ سکتے. تو یہاں پر کیا کریں، موسیٰ علیہ السلام اس کو چانس دیے کہ تم پہلے ڈالو، پھر اس کے بعد وہ جادوگر ڈال دیے. جب موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالے، اللہ کے اذن سے کیا ہوا، پورے جتنے بھی جادو تھے وہ پورا ختم ہو گیا. وہ کیا ہوا، بڑا سا اژدہا تھا پورا نکل گیا. بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا. اب حق کیا، وَوَقَ الْحَقَّ وَبَاطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق آ گیا اور باطل چلے گیا. اچھا یہ جو آیتیں ہیں نا، اگر کسی کو جادو ہے، جن ہے، تو یہ آیتوں سے اللہ کے اذن سے ان کا جادو ہے ختم ہو جاتا. تو یہ کچھ آیتیں ہیں، یہ والے آیتیں پڑھنا ہے. یہ سورۃ الاعراف کے ہے اور پھر اس سورۃ الاعراف کی 117 آیت بھی پڑھنا ہے، 118، اور پھر پانی پہ دم کر کے ان کے پر چھڑکنا. تو اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے ٹھیک کرنے والا ہے. لیکن جس انسان پہ جادو جن جو بھی اثرات ہے، وہ ایک تو پاک صاف رہے، نماز کی پابندی کرے اور صبح شام کے اذکار، اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس کا عقیدہ صحیح ہو. یہ تو اللہ کے اذن سے ہی جن جادو جو بھی ہے وہ دور ہونے والا ہے. لیکن ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ ہم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب پھر کیا ہوا، پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا. بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب مطلب ہیوملیشن ہو گیا ان کو، کیا ساغرین میں سے ہو گیا. اور وہ جو ساحر تھے، جتنے بھی وہاں پر جادوگر تھے نا، جو پہلے جادو بتائے تھے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ایک دم سے اچانک سجدہ کرنا شروع کر دی. سب سجدے میں گر گئے اور کیا کہنے لگے معلوم، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر. آیت نمبر 121. دیکھیے جب سچائی آ جاتی نا، بڑے سے بڑے جادوگر کو بھی اس کا دل نرم ہو جاتا، موم ہو جاتا کہ نہیں یہ بات سچی ہے. کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پہ، جو موسیٰ اور ہارون کا. دیکھیے یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. اب فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. لیکن اب وہ اپنے آپ کو گاڈ سمجھتا تھا فرعون. تو اب وہ بول رہا میجیشینز کو، ایسا کیسا تم ایسی ایمان لا لیے میرے سے، یو ڈنٹ ایون ٹیک پرمیشن، میں کیا تم کو پرمیشن دیا. بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل دار آماد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. اب ہی از گیونگ سم ایکسکیوز، نہیں تمہارے کو یہاں شہر سے نکالنے کے لیے یہ وہ چیزیں بیان کر رہا ہے. میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. فرعون کیا ہے بہت ہی سخت عذاب دیتا تھا. اب یہاں پر نوٹ کریے، لَأَقُطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں خلاف سائڈ کا پیر اور خلاف سائڈ کا ہاتھ کاٹوں گا. کیا ہوتا اگر ایک ہی سائڈ کے ہاتھ پیر کاٹے تو فوراً دیٹ مومنٹ آف ٹائم ڈیتھ ہو جاتی. لیکن اگر خلاف اس کے کرے تو کیا ہوتا معلوم ہے، انسان زندہ رہتا لیکن ٹارچر میں رہتا. وہ بات ہے یہاں پر. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے. مطلب اب ان کا فارم یقین ہو گیا، بول رہے ہیں کہ نہیں، قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہم کو تو یقین ہے بس اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے باوجود کے ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے.
जब वो हमारे पास आए, ऐ हमारे रब हमारे ऊपर सब्र का फैजान कर दे। अब देखिए दुआ भी कर रहे हैं, तो हम क्या सीखते हैं एटिकेट्स कि हम कोशिश करना, उसके साथ दुआ भी करना, अच्छे दुआएं याद करना। कुरानी के मसनून दुआओं में है जो रब्बना से शुरू होते हैं, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ऐ हमारे रब हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकले। अब यह क्या है, अफ्रीग क्या है, फरगा से है, जब कोई बर्तन उंडेल देना, अपसाइड डाउन कर देना, तो यहाँ पर सबर का फैजान मांग रहे कि अल्लाह ताला हम के हमारे ऊपर सबर का फैजान कर, उंडेल दे हम पे सबर। क्यों? क्योंकि अब ये फिरौन जो है इतने सख्त अजाब देता था, इतना आसान नहीं है उसको फेस करना, इट्स सो डिफिकल्ट। तो सबर के लिए हम दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह से मांगना भी चाहिए। और सबर क्या है, जब मोमेंट पे सबर करना है। असब्रु सदमतुल ऊला, जब सबर कब करना है, आपके ऊपर सदमा हुआ, परेशानी आई। और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को ये रहने देंगे कि या रहने देंगे, वो मुल्क में फसाद करते फिरे और वो आपको और आपके माबूदों को तर्क किए रहे हैं। फिरौन ने कहा कि हम अभी उन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रहने देंगे और हमको उन पर हर तरह का जोर है। मतलब इतना मुतकब्बिर हो गया फिरौन, बोल रहा कि हम ऐसा पूरा डिजास्टर करेंगे, इनको तंग करेंगे, बड़े बड़े सजाएं देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं देखो अल्लाह से दुआ करो और सबर करो। तो अब यहाँ क्या है, क़ाला मूसा लिक़ौमी इस्ताईनु बिल्लाहि व सब्रु। अल्लाह से कभी भी ना अच्छी उम्मीद रखना, सबर और दुआ करना। हम सूरह बकरा में भी यही सीखे थे, वस्ताईन बिसब्री वस्सलात। यहाँ पर भी बोल रहे मूसा अलैहिस्सलाम इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरू, सबर करो और अल्लाह से मदद मांगो। ये जमीन अल्लाह ताला की है। देखो ये भूल जाओ मत, कोई कितनी भी सरकशी करो, ये जमीन अल्लाह ताला की है। अपने बंदों में से जिसको वो चाहता है वो मालिक बना दे और आखिर कामयाबी उन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। असल किसकी कामयाबी है, वह आकिबतुल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए कामयाबी है। और मुत्तकीन क्या है, तकवा, जो जिसके अंदर अल्लाह का डर है। तो हम सब के अंदर अल्लाह का डर रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, रदीतु बिल्लाहि रब्बन बिल इस्लामी दीनो व बि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी से कबल भी और आपकी तशरीफ के बाद भी। मूसा ने फरमाया बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और बजाय उनके तुमको इस सरजमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि डोंट वरी, तुम इतने परेशान मत हो, अल्लाह विल हेल्प यू। और हमने फिरौन वालों को मुब्तला किया कहद साली में। अब क्या हुआ, एक के बाद एक अजाब आए फिरौन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये नाफरमानी कर रहे थे ना, तो उस वजह से। तो बोल रहे कि नहीं, ये जो गलत कामा कर रहे हैं ना, उस वजह से। अच्छा, क्यों क्यों ज्वाइन नहीं कर सक रहे, क्या क्या मसला है? आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो बाज़ कोई चीज क्यों सता रही है, आई डोंट नो, मैं आपको इनवाइट कर लेती हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। कहाँ पर आप ज्वाइन नहीं कर सक रहे, जूम पे या यूट्यूब पे? कहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सक रहे आप, जूम पे या यूट्यूब पे? जूम पे तो मैं आपको ऐड कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप जूम पे आ जाइए। और पता नहीं यूट्यूब पे क्या मसला है, कोई सेटिंग तो मैं चेंज नहीं करी, इट शुड बी गुड। आप लिंक पे क्लिक करिए, आ जाएंगे आप जी। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या मसला हो रहा है। अगर आप पासवर्ड डालो इट शुड बी गुड, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम क्लास के बाद चेक करते हैं क्या मसला हो रहा है। अगर आप क्लास में आ गए हैं
تو دیٹ شوڈ بی فائن. ٹھیک ہے آپ یہاں پر سن سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یوٹیوب پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے یا زوم پہ. ٹھیک ہے لیٹس کنٹینیو. ہم سورت الاعراف کر رہے ہیں 130 آیت اور جز نمبر 9 کر رہے ہیں. اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط میں. قحط مطلب طرح طرح کے عذاب بھیجے اللہ تعالیٰ. کیوں معلوم؟ یہ جب موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے دلیل اس کو نہیں مانے اور لوگوں کو پنشمنٹ دے رہا تھا. کون؟ فرعون. تو ایک فیمن بھیج دیے اور کھانے پینے کی تنگی ہو گئی. تو اب اس میں کس طرح سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو کئی سال جوئیں بھیج دیے، مینڈک، خون، بہت سارے چیزیں ایک کے بعد آپ ایک دیکھیں گے اس میں. اور جب فروٹس لیس ہو جائے، کھانے پینے کے چیزیں کم ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتی. کیوں کرے تھے؟ نصیحت قبول کرنے. سو جب ان پر خوشی حالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے. تو جب بھی خوشحالی آتی نا تو بولتے کہ اچھا یہ ہمارے وجہ سے ہو رہی. اور اگر کوئی بدحالی پیش آتی تو بولتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. ان کے ساتھیوں کی نحوست، بولتے کہ نہیں وہ نحوس ہے ان کے وجہ سے. دیکھیے کوئی نحوست یا کوئی نحوس یا منحوس نہیں ہوتا. اسلام میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور یوں کہتے کیسے ہے کہ بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے. بول رہے کہ آپ کتنے بھی معجزے لا لو کچھ لا لو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. دیکھیے آلریڈی جو ماننا تھا نا وہ کیا کرے، سجدے میں پڑ گیا اور بول رہے ہیں اگر ہم کو مار بھی ڈالیں گے تو ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے، حالانکہ وہ جادوگر تھے. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن. اب کیا ہے، ڈفرینٹ عذاب بھیج دیے. طوفان بھیج دیے، طوفان میں کیا ہوتا پورا غرق ہو جاتا. ٹڈیاں بھیج دیے، چھوٹے چھوٹے گراس ہاپر کے جیسے رہتے نا ٹڈیاں، اور گھن چھوٹے چھوٹے کیڑے، اور مینڈک چھوٹے. آپ دیکھیں کبھی کیڑے کیسے رہتے، وہ پورے کیڑے ہی کیڑے ہر جگہ. مینڈک بھیج دیے، خون بھیج دیے، اور سب کھلے کھلے معجزے تھے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ میوٹ کریے. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح معجزے بھیجے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اتنے زیادہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو یہاں پر وہ چیز مینشن کی جا رہی ہے، اتنے سارے عذاب. اور بولتے کہ ناک سے خون بہتا، برتنوں میں خون رہتا، برتنوں میں مینڈک پھرتے رہتے تھے، فراگز جو رہتے بڑے بڑے. یہ سارے چیزیں بھیجے. اب اس کے بعد بھی ان لوگ کیا کرتے معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہی بولتے کہ اچھا آپ دعا کرو. دعا بھی خود نہیں کر لیتے ان لوگ. تو اب یہاں پر ایک کے بعد ایک جو عذاب بھیجے اس کے بارے میں یہاں پر مینشن کی جا رہی بات. اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. اگر آپ اس عذاب سے ہم کو ہٹا دے تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لائیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. تو اب کیا بول رہے ہیں معلوم؟ وعدہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اچھا اگر آپ اللہ سے دعا کریے اور یہ طوفان ہٹ جائے گا تو ہم آپ کی بات مانیں گے اور عبادت بھی کریں گے اور دوسرے بنی اسرائیل کو بھی بتائیں گے تاکہ آپ کے ساتھ ریسکیو ہو جائے، آپ کے ساتھ چلے. پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے اس تک ان کو پہنچا تھا ہٹا دیا تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگے. اب کیا کرے؟ ایک پرامس کرے تھے کہ اچھا ایسا ہو جائے گا نا، یہ سارا طوفان، ٹڈیاں، فراگز، خون سب ہٹ جائے گا، آپ دعا کریے پھر ہم ایمان لا لیں گے. پھر کیا کرے؟ پھر پرامس بریک کر دی، ایمان نہیں لائی. بول رہے کہ نہیں اب ہم پھر ایمان نہیں لا رہے. پھر ہم نے ان سے بدلا لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے معلوم ہے؟ ان لوگوں کو پانی میں ڈبا دیے. جو لوگ ایمان نہیں لائے، جو ایمان لائے نا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ریسکیو ہو گئے. جو ایمان نہیں لائے وہ فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے پانی میں. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پانی میں لاٹھی مارے، آدھا سی کیا ہو گیا؟ پانی میں غرق ہو گیا، اور آدھا کیا ہو گیا؟ ان کے طرف خشکی ہو گئی، ان کے طرف لینڈ ہو گیا. اور ان لوگ کیا ہے؟ گھوڑوں پہ نکل گئے آگے.
اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پشچم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کے سخت پر دختہ کر خانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے سب کو برہم کر دیا۔ اب یہاں پر ٹو تھنگس مینشن کر رہے ہیں، ایک دو جو صبر کرے نا، ان لوگ کافی سالوں سے سلیوری میں تھے تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے، اور دوسری چیز کیا ہے، ان لوگ جو بار بار اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم بہت اونچی عمارتیں ہیں، یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، تو بول رہے ہیں ان لوگ اپنی اونچے عمارتیں وہ ایک دم لافٹی ہیوج بلڈنگز، تو پہلے کے زمانے میں بھی تھا ان لوگ کس طرح ہیوج بلڈنگز بناتے تھے، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ اب آیت نمبر 138 سورۃ الأعراف، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام گھوڑوں پہ لے کے ریسکیو کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، جاتے جاتے بیچ میں کیا ہوا، ایک لوگ پوجا کر رہے تھے، جیسا کرتے نا وہ آئیڈلز کو، مورتیوں کی پوجا کرتے، تو وہ پوجا کر رہے، تو بنی اسرائیل اتنے سالوں سے سلیوری میں تھے نا، تو بول رہے ہمارے لیے بھی ایسا گاڈ بنا دو جس کی ہم پوجا کریں۔ تو ابھی دیکھو موسیٰ علیہ السلام چھڑا کے لا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر عقیدے کی درستگی نہیں ہو رہی، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسا ان کے معبود ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم اتنے جاہل باتیں، اتنی خراب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے، یہ کیا ہے، بیس لیس ہے۔ یہ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں؟ ہاں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو گاڈ بناؤں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے سب چیز بنانے والا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیوں بھائی تم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہم کس طرح آتما کو ریسکیو کر کے وہاں پر جب تم فرعون کے پاس تھے تو فرعون تمہارے کو بہت سخت عذاب دے رہا تھا، پنشمنٹس دے رہا تھا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بیبیز کو کل کر دے رہا تھا، مار دے رہا تھا، اور تمہارے بیٹوں کو، اور وہ بھی کیا کرتا تھا، بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو قتل نہیں کرتا تھا تاکہ بیٹیاں ان کا کام کرے، سلیوری کرے، اور تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ تو یہ کیا تھا ان کے لیے، ایک بڑی آزمائش تھی، وہ چیز مینشن ہو رہی، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے 29 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورا 40 رات کا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کی انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا تختیاں لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے جانا تھا، یہ ٹیبلٹس جو بولتے نا، یہ کیا ہے، ان کے وقت کی ایک معزز کتاب تھی تورات، جیسا کہ اب ہمارے وقت کیا ہے، قرآن، اب اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، ہم کو قرآن پہ ہی بلیو کرنا ہے۔ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا 40 راتوں کے لیے ماؤنٹ طور پہ، تو انہوں کیا کرے تھے، جانے سے پہلے ماؤنٹ طور پہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈیوٹی اسائن کر کے گئے کہ دیکھو تم دیکھنا کہ قوم میں کوئی تفرقہ نہ پڑے، اور تم ٹیک کیئر کرو کہ ان لوگ پھر پوجا وہی نہیں کرنا، اور میں جب تک واپس آؤں گا تم ان کا ٹیک کیئر کرو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنے دیدار مجھ کو کرا دیجئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے نا ماؤنٹ طور پہ، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ایک فرمائش کرے، بولے کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے،
کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ٹھیک ہے تم مجھے ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. وہ اگر اپنی جگہ پر رہا تو ٹھیک ہے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. بس جب ان کا رب نہ پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب کیا ہوا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ نہیں سکے. وہ پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے اور پہاڑ پہ بالکل تجلی مطلب بالکل ایک چھوٹی فنگر ہے نا اس سے بھی چھوٹی لائٹ صرف چھوٹی سی لائٹ دکھی اور وہ لائٹ سے کیا ہوا پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے پیسز ہو گیا پورا کرمبل ڈاؤن ہو گیا پہاڑ. اور تجلی نے اس کے پہاڑ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا. اور یہ کیا ہوا ایک دم سے پریشان ہو گئے بے ہوش ہو گئے ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں. تو اب بول رہے ہیں کہ نہیں آپ ہی ہے جس کو میں اللہ تعالیٰ مانتا ہوں ایک مانتا ہوں اور میں کثرت سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو. مطلب موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا لیکن اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں تم دیکھو وہ خالی ایک چھوٹی سی روشنی ہوئی پہاڑ پہ اور اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پورا کرمبل ڈاؤن ہو گیا. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہ میں تم سے بات کرا ہم کلامی کرا اور تم کو چوز کرا استفیتو کا مطلب میں کسی کو چوز کرنا سلیکٹ کرنا اور بول رہے ہیں وہ بھی کلام ہی میں تم سے کلام بھی کیا تو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو. بول رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کیا نا میں وَقُم مِنَ الشَّاکِرِین تم شکر ادا کرو. اور دیکھیے یہاں پر جب ہم دیکھتے کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ دو چیزیں یہاں پر مینشن مطلب یہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی. تو ہم اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے اچھے اعمال رو کہ جنت میں گئے بعد سے اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے اب تم کو میں ایک بہت اچھی چیز دوں گا. وہ کیا رہے گا جنت میں گئے بعد سے اللہ کے دیدار. اور اللہ کے دیدار مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے لیکن ہمارے اعمال اتنے اچھے رہنا تو ہم خوش ہو جائیں گے. اور ہم نے چند تختیاں جو ٹیبلٹس بولتے ہیں نا جو ان کو بلائے تھے دینے کے لیے تورات کی بات ہو رہی ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی. تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کرے. اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکم کا مقام دیکھا لاتا ہوں. تو بول رہے ہیں کہ تم اس پہ عمل کرو اگر تم اس پہ عمل نہیں کریں گے جو فاسقین ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گا. اب آیت نمبر 146 سورۃ الاعراف میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشان دیکھ لیتے تو تبھی بھی وہ ان پر ایمان نہ لاتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں کتنے بھی میریکلز معجزے بتاؤں ان لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھے تو اس کو اپنی تاریخی نہ بنائیں. ہدایت بھی ہے تو پھر بھی وہ اندھیروں میں گم ہے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اس کو اپنی تاریخی بنا لے. یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے. اب آیت نمبر 147 میں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے بطر الحق وغمت الناس مطلب سچائی کو ریجیکٹ نہیں کرنا اور بیلیٹل نہیں کرنا لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں. اور ہم جب سچائی آ گئی تو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے. اور دو چیزوں میں انسان وہ نہیں کرنا چاہیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. دین سیکھنے کے لیے کوئی شائنس نہیں ہونا کوئی شرم نہیں کرنا اور انسان تکبر نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں رہیں گے تو آپ دین نہیں سیکھ سکتے. شائنس کیا اب جیسا کچھ ایسے احکامات ہے قرآن میں جیسا کہ عورتوں کے معاملے ہے طلاق کے معاملے ہے
کچھ ایسے ہے. تو وہ ساری چیز آپ یہ نہیں سوچنا کہ نہیں بھائی میں تو بہت حیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیادار ہے. یہ چیزیں سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. اور دوسری چیز تکبر. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہاں میرے کو سب کچھ آتا. کبھی بھی نہیں آتا سب کچھ. کیونکہ ہم پوری زندگی بھی لگا دیں گے نا تب بھی ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ مس کریں گے, سنت کا کچھ نہ کچھ. کیونکہ یہ بہت بڑا اوشن ہے. سیکھنا ہے سکھانا ہے مرتے دم تک. آیت نمبر 147 اور 148. اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کا جھٹلایا ان کے سب کام غارت گئے اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود تیار کر لیا جو ایک غالب تھا جس میں ایک آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کی کوئی راہ بتلاتا تھا. اب کیا ہوا تھا آیت نمبر 148 میں جب ہم کہیں سے بھی جاتے تو کیا کرتے, ہماری امپورٹنٹ چیزیں لے لیتے, لائسنس ہے یا ہمارا پاسپورٹ ہے اور ہمارا زیور. تو ان لوگ بھی جب ریسکیو ہو کے آئے تھے بنی اسرائیل وہ فرعون کے پاس سے, تو اپنا زیور لا لیے تھے ان لوگ, ان کے جو بھی جویلری تھی. تو وہ جویلری کیا کرا, ایک سامری کر کے شخص تھا, انہیں پورا برن کرا. جویلری کیا ہوتا, گولڈ برن کرے تو پگھلائے تو کیا ہوتا, کوئی بھی شیپ دے سکتے آپ. تو وہ شیپ کیا کرا تھا, ایک بچڑا, ایک چھوٹا بیبی کالف رہتا ہے نا, چھوٹا بیبی کالف بنایا انہیں. بنا کے کیا کرا, اس کے اندر جب ہوا جاتی نا اس کا منہ اوپن رکھا تو ہوا اندر گئی تو آواز آتی. تو آواز آئی تو لوگ خوش ہو رہے تھے, بول رہے تھے اچھا یہ بھگوان دیکھو بات کر رہا, ویسا. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, بات نہیں کر سکتا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا ہے. اس کو انہوں نے معبود قرار کر لیا. مطلب کیا کرے معلوم ہے, وہ بیبی کال جو چھوٹا گائے کا بچڑا تھا نا اس کو گاڈ بنا لیا, اس کو الہ بنا لیے اور بڑی بے انصافی کا کام کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو جو سخت چڑ ہے نا شرک سے, وہی کر رہے ہیں لوگ. اب نہیں ہے, ابھی موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تختیاں لے کے. اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے, نا ہی کیم بیک 150 میں, اب دیکھیے اب ان کو کتنا غصہ رہتا, غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تھے. تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی جانشینی کی, کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا. کس کا, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ لیا, ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو وہ قتل کر ڈالتے. اب یہ زور سے غصے میں آ کے ان کو پکڑ لیے. کس کو, ہارون علیہ السلام کو. کیونکہ جب انسان کو دیکھیے توحید کی بات ہے, تختیاں ایک طرف رکھ دیے اور اپنے بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا, کیوں نہیں ان کو روکے آپ, کیوں ان لوگوں کو پوجا کرنے دے رہی. تو بولے کہ ان لوگ میرے کو کل کر دیتے, ان لوگ قتل کر دیتے میرے کو اگر میں ان کو روکتا. تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسنے دو. اب ہارون علیہ السلام بول رہے ہیں کہ تم ایسا مت کرو ورنہ دشمن سب لوگ ہنسیں گے. کیا ہوتا, بھائی بھائی لڑ لیے تو سارے لوگ مذاق اڑاتے, باتیں بناتے. تو ہارون علیہ السلام بول رہے ہیں کہ چھوڑ دو مجھے, دشمن لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے اور مجھ کو ان ظالموں کے سامنے شرمندہ مت کرو. اب موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے بہت غصے میں آ گیا. پھر کیا ہوا, اب نیکسٹ آیت میں دیکھیں, قال رب اغفر لی. اب ایک دم سے ریئلائز کر لیے موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے, میں غلط کرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرمائیے اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے. اچھا یہاں پر ایک بات نوٹس کریے, وہ اپنی خطا پہ معافی مانگ رہے, قال رب اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اللہ سے معافی مانگ رہے. ولی اخی, میرے بھائی کی بھی گناہ کو معاف کر دے. کیا گناہ تھا بھائی کا, جو ان لوگ شرک کر رہے تھے, انہوں یہ ڈر سے نہیں روکے کہ ان کو مرڈر کر دیں گے یا کل کر دیں گے بول کے نہیں روکے. جو شرک کرے نا, شرک کیا ہے, ظلم عظیم ہے. تو بول رہے ہیں کہ مجھے بھی معاف کرو
کیونکہ میں ایک دم سے غصے میں آ گیا، اور میرے بھائی کو بھی معاف کرو، وَأَدْخِلْنَا، اور ہم سب کو داخل کرو، فی رحمتی کا، آپ کی رحمت میں، کیونکہ شرک کرنے سے کیا ہوتا، رحمت چلے جاتی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور رحم کرنے والے ہیں آپ۔ تو مطلب ان کا غصہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہے، رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر بے شک جن لوگوں نے یہ جو گائے کے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کرے، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گا، اور ہم افطرا پردازوں کو اسی طرح سزا دیں گے۔ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں نا، جو گائے کی پوجا کر رہے ہیں، بول رہے ہیں وہ گائے کا چھوٹا سا بچہ تھا نا، اس کی پوجا کر رہے تھے، تو بول رہے ہیں اب ان کے اوپر پھر عذاب آئے گا۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے، پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیے اور ایمان لے آئے، تو ہمارے رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والے ہیں، رحمت کرنے والے۔ اب دیکھیے ہم سب انسان ہیں، غلطی ہوتی، گناہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد معافی مانگ لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 153 میں دیکھیے، تو اب کیا ہے، والذین عملوا السیئات ثم تابوا، مطلب اگر غلطی ہو گئی، اس کے بعد تابو، معافی مانگو اور توبہ کرو، من بعدها وآمنوا، اور ایمان لاؤ، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تم یہ گناہ کرے اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرد ہوا، تو ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب تختیوں کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں دیکھو اس میں کیا کیا احکامات ہیں، وہ چیز مینشن کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیاں اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیا، اب 70 پیپل کو انہوں لے کے گئے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اب انہوں 70 پیپل کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، کون، موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں پر کیا ہوا، ایک ارتھکویک آ کے ان لوگ مر گئے۔ عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں میں ان لوگوں کو یہاں پر لے کے آیا، اگر یہ 70 پیپل یہاں مر گئے، مطلب آلریڈی دے آر ڈیڈ، ایک ارتھکویک آیا اور لوگ ڈیڈ ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں میں کیسا جاؤں واپس، ان لوگ سب مر گئے، میں کیا بولوں جا کے، تو ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ بول رہے اس سے پہلے ہی ہلاک کر دینا تھا جب ہم لوگ وہاں سے نہیں نکلے تھے۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکتوں پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں ہمارے اندر کچھ لوگ بے خوف ہے، جو غلط ایمان پہ چل رہے ہیں، تو اب ان کی وجہ سے آپ سب کو سزا دیں گے؟ یہ واقعی محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو تو چاہے ہدایت پر قائم رکھے، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیجئے، فرگیو کر دیجئے۔ اور جو لوگ مر گئے تھے نا 70 پیپل، تو موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ کرتے کہ نہیں ان کو الائیو کر دو، کیونکہ میں ایسا کیسا جاؤں واپس، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیں گے، اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 157 میں بتا رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، کہ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے اور بری باتوں سے منع کرتے۔ اب دیکھیے تورات اور انجیل میں بھی کیا لکھا ہوا ہے، بول رہے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور پھر بتا رہے ہیں آگے، اب یہاں پر کچھ احکامات ہے،
کہ منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتائے اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرمایا، اور ان لوگوں کو جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں، جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اس نور کا اتباع کرتے ہیں ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگوں پر فلاح پانے والے ہیں۔ اب کیا ہے، چند احکامات بتائے کہ تم یہ احکامات کرو، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے احکامات، یہی چیز جو قرآن میں بھی بتاتے نا کہ اللہ کو ایک ماننا اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پروفٹس کی بات کو ماننا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کے بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ہوں کیا، میرا پھر سے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے میری، اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، بتا رہے ہیں کہ میں ہوں عبادت کے لائق، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ ہم ہدایت پا جائے۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے، مطلب اس میں بھی کچھ کیا ہے، اچھے لوگ بھی ہے، اور ہم نے ان کو بڑا خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ اب جب قوم پانی مانگے نا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ اچھا چشمہ پھوٹیں گا، کچھ کام کرنے کے لیے بولے۔ کیا کام بولے؟ کہ عصا جو ہے نا، عصا بہت یوزفل تھا، مطلب اللہ کے اذن سے اس میں جو بھی معجزے ہوئے وہ اللہ کے پرمیشن سے ہوئے۔ بولے کہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے نا، جو سٹک ہے، سٹاف ہے، وہ اس کو مارو پتھر پہ تو کیا ہوگا، چشمے پھوٹیں گے اس میں، پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے بڑا چشمہ پھوٹ نکلا۔ ہر شخص نے اپنے پانی کی جگہ موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگان کیا اور ان کو منو سلوا۔ اچھا کتنے 12 ٹرائبس تھے تو 12 چشمے پھوٹ گئے تھے، اور ان کو منو سلوا دیا۔ مطلب منو سلوا، من اور سلوا کیا تھا، ایک میٹھی چیز تھی، جیسا میٹھا کچھ ڈیزرٹ رہتا نا، ایک کیا کہ بٹیر کا گوشت، اور یہ پکا پکایا رہتا تھا، بس وہ کھا لینا، اب اس کو سٹور کر کے نہیں رکھنا رہتا تھا۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہماری کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کیا۔ مطلب اب یہاں پر بھی کیا کرے، احکامات کو توڑتے گئے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ اپنا ہی نقصان کرے جو احکامات کو توڑتے گئے، بریک کرتے گئے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو، کھاؤ اسی سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، حتتن حتتن کرنا۔ تو ان لوگ کیا کرے معلوم، حتتن کرنے کے لیے کہنا تھا، حتتن مطلب اللہ مجھے معاف کرے، ان لوگ کیا کرے، ہنتتن بولے۔ ہنتتن مطلب گندم، مطلب ویٹ، جو بولتے نا جو آٹا، تو یہ کیا کرے، غلط بات کرنے لگے، اور دروازے میں جب انٹر ہوں گے بستی کے تو یہ کرنا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے، لیکن ان لوگ کیا کرے، کلمے کو تبدیل کر دیے، مذاق اڑانے لگے۔ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید بڑا کر دیں گے، لیکن اگر تم یہ کریں گے تو تم کو معاف کر گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے، تو کیا کرے، وہ الفاظوں کو بدل دے، اور کلمے جو خلاف تھا اس کلمے کی جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سمائی۔ اب کیا ہوا، ان لوگ کلمے کو بدل دیے تھے تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آفت بھیج دیے، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سمائی بھیجی، اور اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کے جو کہ دریا شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز
تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہوتی تھی اور ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کے دن نہ ہوتے تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اسی طرح پر آزمائش کرتے تھے، اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کو ایک حکم دیے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا، لیکن ہفتے کے دن ہی بہت مچھلیاں آتے تھے، تو ان لوگ کیا کرتے تھے، جمعے کے دن جال ڈال دیتے تھے، ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرتے، اتوار کو جا کے پکڑ لیتے تھے سنڈے کے دن۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ تمہاری آزمائش تھی، میں تم کو حکم دیا تھا کہ سیٹرڈے ہفتے کے دن کوئی بھی کام نہیں کرنا، یہ جو تم کر رہے ہیں یہ ڈس ریسپیکٹفل ہوئے، تم میری بات کو نہیں مانے۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ کا بالکل ہلاک کرنا والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو گزر کرنے کے لیے اور اس کے لیے کہ شاید یہ ڈر جائے۔ جو اچھے لوگ ہیں نا ان کو بار بار موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لیکن وہی ان کی انٹینشن تھی، شاید ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیے کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو بات کو نہیں مانے نا، ان کو کیا بول رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ میں ان کو پکڑ لیا، ان کو سزا دیا۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم بندر بن جاؤ۔ تو اب کیا ہوا، جو ہفتے کے دن بولے کہ شکار مت کرو مچھلی کا، تو ان لوگ اتوار کے دن جا کے پکڑ لے رہے تھے، جمعے کے دن جال ڈال رہے تھے، تو اس وجہ سے ان لوگ لٹرلی خردتن ہو گئے، خاصین بندر بن گئے، اور ان کو ہیوملیٹ کرے اللہ تعالیٰ سب کے سامنے شرمندہ کر دیے۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعت کر دی، بعض ان میں سے نیک تھے، بعض ان میں سے اور طرح کے تھے، مطلب بعض نیک نہیں تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں کہ خوشحالیوں میں بھی میں آزماؤں گا اور بدحالی میں، تاکہ ان لوگ باز آ جائے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ، بلو کیا ہے، بلا یبلو ازمانا، کس چیز سے ازمائے، بالحسنات اچھے سے بھی ازمائے، گڈ ٹائم سے بھی ازمائے، بیڈ ٹائمز کیا ہے، سیئات سو سے ہے۔ تو لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو آزمائش بھیج دینا، بیماری ہے، پیسوں کی تنگی ہے، اولاد کا نہیں ہونا، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تاکہ تم میرے طرف لوٹ آؤ۔ اگر ہمارے پاس ہر چیز مل جائے تو کیا ہم اللہ کو اس قدر کثرت سے یاد کریں گے؟ ہاں یاد کرتے، کچھ اچھے بندے بھی ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب آپ کی آزمائش ہوتی ہے اور زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوتے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، وہ اس دنیا کے عمل مت لے لیتے اور کہتے کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ ان کے پاس ویسی ہی مال متا آنے لگا تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف باجوز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو یہ کیا ہے، سارے احکامات دے کے بول رہے ہیں آخرت صرف تقوی والوں کے لیے ہے، اور جو لوگ کتاب کی پابندی ہے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کر ثواب ضائع نہ کریں گے، جو لوگ اصلاح کریں گے نا ان کا اجر ویسٹ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر
साइबान की तरह उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया। उनको यकीन हो गया कि अब उन पर गिरा और कहे कि जो किताब हमने तुमको दी है उसे मजबूती के साथ कबूल करो और याद रखो जो अहकाम उसमें है उससे तवक्को है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या करे थे? पहाड़ को अपरूटेड करे थे, नीचे से उखाड़ के उनके ऊपर सरों पे रख दिए थे। तो तब क्या बोलने लगे? हाँ हाँ हम ईमान लाए। मतलब ये भी क्या है, ईमान लाना कैसा हुआ? गन पॉइंट पे ईमान लाना हुआ वैसा। फिर उसके बाद पलट गए। ये सूर्य बकरा में भी हम देख चुके कि खसत कुलूब, मतलब इनके दिल फिर उसके बाद कैसे सख्त हुए थे। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला, हम सब क्या है? आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकले हुए हैं। उनकी औलाद को निकाला और उससे उन्हीं के मुतालिक इकरार लिया। हमें दुनिया में आने से पहले ना अल्लाह ताला क्या करे थे, हमारे जितने भी दुनिया में ता क़यामत तक जो लोग पैदा होने वाले हैं ना, अल्लाह ताला इकट्ठा करे और वादे अलस बोलते, अल्लाह ताला सबसे वादा लिए, सबसे जितने लोग पैदा होने वाले हैं क़यामत तक, कि तुम मुसलमान है क्या? अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या तुम ईमान लाए? तो हम सब बोले नाम, खालू बोला यस हम लोग ईमान लाए। तो अब लोग दुनिया में आके यहूदी नसारा या कोई और रिलीजन अडेप्ट कर लेते, लेकिन एक्चुअली जब उन लोग पैदा होते वो इस्लाम, अ, मतलब फितरत पे पैदा होता इंसान। और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वादे अलस्त। और वादे अलस्त कै में है? सूरतुल आराफ में। और उसको क्या बोलते? कि जो हम इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से हमने अहद किया, और वो अहद क्या है? कि हम सब मुसलमान हैं। से उनसे कहा के मुतल्लिक इकरार किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अल्लाह ताला पूछे क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमने कहा, सब ने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग क़यामत के रोज यूं ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अब तुम क़यामत के दिन डिनाई नहीं कर सकते कि अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं था। या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारा बड़ों ने किया और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए, सो क्यों उन गलत राह वालों की फाल पर तू हमको हालांकि हलाकत में डाल देगा। मतलब ये लोग बोल रहे हैं हम अपने फोर फादर्स कुछ फॉलो करते हैं, अपने बाप दादा को हम नहीं छोड़ना चाह रहे शिर्क। हम इसी तरह आयतों को साफ साफ बयान करते हैं और ताकि वो बाज आ जाएं और उन लोगों को उस शख्स का हाल पढ़कर सुनाएं कि जिसको हमने अपनी आयत दी, फिर वो उनसे बिल्कुल ही निकल गए, फिर शैतान उसके पीछे लग गया, वो गुमराह लोगों में शामिल हो गए। और अगर हम चाहते तो उसको उन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गए और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगे। क्या होता कि हम दीन पे क्यों नहीं चलते? क्योंकि हम अपनी नफसानी ख्वाहिश, अच्छा मैं ये कर लूं, मतलब दुनियावी चीजों में हम लग जाते, हम दूर होते जाते अल्लाह से। सो उसकी हालत कुत्ते की है। अब यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला एक मिसाल से समझा रहे हैं, उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई है कि अगर तू उस पर हमला करे तब भी हाँफता है, उसको छोड़ दे तब भी हाँफता है। यही हालत उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचे। उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयत को झुटलाते हैं और वो अपने नुकसान करते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत करता है सो हिदायत पाने वाला है, वही होता है, और जिसको गुमराह कर दे सो ऐसे ही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह जिसको चाहे राह दिखाए और जिसको चाहे गुमराह कर दे। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं, जिन भी और इंसान भी, जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसी है जिनसे नहीं देखते, और जिसका कान नहीं सुनते। और ये लोग चौपाए की तरह है, मतलब बोल रहे हैं कि ये एनिमल्स की तरह है, और बोल रहे हैं कि इनसे भी ज्यादा गुमराह है, और बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह है, यही लोग गाफिल है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बोल रहे हैं कि
उलाइका कल अनआमी बल हम अदल्लु अदल्लु उलाइका हुमुल गाफिलून। देखिए गफलत में ना इंसान वो काम भूल जाता जो हमको बहुत अहम है, और अहम काम क्या है? जो हमको जन्नत का रास्ता बता दे। और हम दुनिया में अगर मुलविस हो जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, ऐसे हो जाएंगे जैसे कि तुम जानवर, और जानवर से भी बदतर। तो कुछ लोग जानवर से भी बदतर हो गए, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही। आयत नंबर 180 सूरतुल आराफ। और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए है। अब कैसा दुआ कैसा करना अल्लाह ताला वो बता रही। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा। तुम अल्लाह ताला को अच्छे अच्छे नामों से पुकारो। क्या है? या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या जल जलालुल इकराम। और अगर आपको पॉसिबल है तो सूरतुल हशर के आखिरी आयतें याद कर लीजिए। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादा। उसमें भी अल्लाह के अच्छे नाम है। या आयतल कुर्सी में भी अच्छे अच्छे नाम है, हय्युल कय्यूम। तो अल्लाह ताला बोल रही हैं मुझे अच्छे अच्छे नामों से पुकारो। और फिर फरमाते सो उन नामों से अल्लाह ही को मौसूम किया करो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो उसके नामों में तजररी करते हैं। उन लोगों को उनके किए जरूर सजा मिलेगी। तो अल्लाह को क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे नामों से पुकारना चाहिए। और अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते शुरू में और आखिर में दुरूद ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए। तो हम ज़रूर कोशिश करना चाहिए अच्छे से अच्छे हम दुआ करें और अल्लाह के नामों से। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक की मुवाफ़िक हिदायत करती है और उसकी मुवाफ़िक इंसाफ भी करती है। कुछ लोग क्या है, वमिन खलकना उम्मतुन, एक उम्मत ऐसी है यहदूना बिल हक, हक का हुक्म देती, व बिही यादिलून, और इंसाफ का भी, अदल का भी, इंसाफ का भी हुक्म देती। और जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं हम उनको बतदरीज गिरफ्त में लिए जा रहे हैं, उस तौर पर कि उनको खबर भी ना हो। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते अल्लाह ताला, बतदरीज उनको पकड़ लेते और उनको मोहलत देता हूँ। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या उन लोगों ने उस बात पर गौर ना किया कि उनके साथी को जरा भी जुनून नहीं? वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाला। इन लोग क्या है, जब भी कोई प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनको झुठला रहे, बोल रहे कि नहीं ये तो मैजिक कर रहे हैं, ये तो इनके पास ये है, मैजिक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज बिल्ला क्या बोलते थे? मैडनेस है बोलते, और बोलते कि मैजिक कर रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं। आयत नंबर 185 सूरतुल आराफ। और क्या उन लोगों ने गौर नहीं किया आसमानों और जमीन का आलम में और दूसरे चीजों में जो अल्लाह ने पैदा की है, और इस बात में कि मुमकिन है कि उनकी अजल करीब है, आ पहुंचे। फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे? तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं सारी चीजें हुज्जत तमाम हो गए, अब क्या ईमान नहीं लाएंगे कुरान पे? जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसको कोई राह पर नहीं ला सकता, और अल्लाह ताला उनको उनकी गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अब तुम अपनी गुमराही में भी भटकते रहो। ये लोग आपसे क़यामत के मुताल्लिक सवाल करते हैं। देखिए सहाबा इकराम का मतलब एक तरीका था कि कोई चीज़ भी है तो यसअलूना का अनिल साआ, पूछते कि क़यामत कब आने वाली है, तो उसका वक्त कब होगा? आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, अल्लाह ताला के पास है। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह के पास है। उसके वक्त पर उसको उसके सिवाय अल्लाह के कोई और जाहिर ना करेगा। वो आसमानों और जमीन में बड़ा भारी होगा। वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगा। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जिससे गोया कि उसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी ज़ात ख़ास के लिए किसी नफ़ा इख्तियार नहीं रखता और न किसी ज़रा, मगर उतना ही कि जितना अल्लाह ने चाहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
کہ مجھے نہ میں نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان، اور مجھے یہ قیامت کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے، اور پھر جو اللہ چاہے اتنا ہی جانتا ہوں۔ میں بہت سے منفی حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو بول رہے ہیں۔ اگر میرے پاس غیب کا علم رہتا نا تو بہت سارے فائدے اٹھا لیتا، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اور محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ تو بتا رہے میرا کام کیا ہے؟ ڈرانا اور خوشخبری دینا۔ انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، تاکہ تم لوگ ایمان رکھو، ایمان لاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تانے واحد سے پیدا کیا۔ تو اب یہاں پر ہماری کیسی پیدائش ہوئی اس کے بارے میں بتا رہے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، جو ایک سپرم ڈراپ اور جو ایگ مل کے ایک بچہ بنتا نا، اس کے بارے میں بول رہے ہیں، تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ اب دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کیا ہوتا، اس کے بعد ان کا ایک بچہ پیدا ہوتا۔ ہاں، پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی، مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں جو آپسی جنسی جو رشتہ ہے اس کی بات ہوئی، تو اس کو حمل رہ گیا، مطلب اب عورت کیا ہو گئی؟ پریگننٹ ہو گئی۔ تو وہ اس کے لیے ہوئی، چلتی پھرتی رہی، مطلب پریگنینسی میں کس طرح اس کا ٹائم گزر رہا۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، مطلب بالکل 9 مہینے ہو گئے، اب اس کا ٹائم آ گیا کہ بچہ پیدا ہونے کا، وہ بات یہاں پر مینشن کی جا رہی۔ دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ تو اب دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتئی تنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی اولاد دے، صالح اولاد دے اور صحت مند اولاد دے تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ لیکن آیت نمبر 190 میں کیا بول رہے ہیں؟ تو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار کر دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ اب کیا ہوا؟ اولاد ہو گئی، تو اب کیا کرتے لوگ؟ اولاد ہوئے ویسے کیا بول رہے ہیں لوگ؟ شرک کرنا شروع کرے۔ کیا کرتے لوگ؟ اولاد ہوتے لے کے جا کے آستانے پہ لے کے جاتے، درگاہ پہ جاتے، فلاں بابا کے وجہ سے، یا اس کو دھاگا بن دیتے، پتہ نہیں کیا کیا غیر اللہ کے کام کرتے۔ وہی بول رہے ہیں کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکتا، وہ خود ہی پیدا کیا گیا؟ دیکھیں، یشرکون ما یخلق شیئا وهم یخلقون، بول رہے ہیں کہ یہ خود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، یہ خود بھی اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے تو تم اس سے مانگ رہے؟ مطلب اب کوئی بابا جی ہو، آستانہ ہو، درگاہ ہو، یا کوئی دھاگا ہو، کوئی کڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کیا کرنے والا کیا ہے، یا کوئی مورتی ہو اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتا اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ خود بھی اپنی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ اب کوئی مورتی پہ مکھی آ کے بیٹھی ہٹا سکتا، انہیں کھانا سامنے اس کے رکھتے کھا سکتا، یا کوئی درگاہ میں جا کے آپ اس کو دعا کر رہے ہیں، وہ انسان اندر ہے اس کے، کچھ سن سکتا، کچھ کر سکتا، آپ کی دعا کو آنسر، انہیں اپنے آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا تو دوسروں کو کیا؟ تو وہی یہاں پر چیز مینشن کی جا رہی ہے۔ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانا کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلے، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہے، کہا تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ بول رہے ہیں کہ اگر ان کو بتاؤ بھی نہیں بتاؤ، ان لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارے کہنے پورا کر دے اگر تم سچے ہو۔ تو بول رہے ہیں تم یہ جو جس کو تم پکار رہے نا وہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہے، کچھ بھی ہیلپ نہیں کرتے تمہارے کو۔ کیا ان کے پاؤں ہے جن سے وہ چلتے ہو، یا ان کے ہاتھ ہے جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو۔ اللہ تعالیٰ ایک اوپن چیلنج دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ان کے کوئی آنکھ ہے، پیر ہے، فلاں ہے، ساری چیزیں، اب تم اپنے شرکا کو بلا لو، جو بھی تمہارے بھگوان ہیں یا جو بھی تمہارے بابا جی ہے، جس کو بھی تم پوجا کرتے ہیں ان کو بلاؤ، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو،
پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو. بول رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے مہلت بھی نہیں دینا. یقیناً میرے مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بدلوں کی مدد کرتا. اب جتنے پروفٹس آئے نا وہ اوپن چیلنج کر رہے ہیں. بول رہے ہیں کہ اچھا یہ سارے چیزیں ہیں نا کچھ مہلت بھی مت دو. یہ اوپن چیلنج ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تم جو کرنا ہے کرو لیکن اگر تم سچے ہے تو غالب آ جاؤ. مطلب تم کیا کر سکتے. ہم کیا ہے ہم دنیا میں بہت سارے ایپس بنا لیے الیکسا یا سیری یہ کرو وہ کرو لیکن ان لوگ کیا ہے ایک اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کوئی چیزاں کرتے وہ بھی ہم پروگرام کر کے رکھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تم کر سکتے تم میرے کو ریسپائٹ بھی مت دو میرے کو مہلت بھی مت دو لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے تم کیونکہ جو کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے وہ رب العالمین ہے. یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بدلوں کی مدد کرتا ہے. دیکھیے کبھی بھی کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. ڈرنا صرف اللہ سے اور اللہ کی مدد ہے. وہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتا. دیکھیے بار بار کہا جا رہا خود بھی اپنی مدد نہیں کرتے تو ایسے لوگ دوسروں کی کیا مدد کرتے نہ وہ اپنی آپ کی مدد کر رہے. تو لوگ سوچنا چاہیے کیوں ایسی بت پرستی کرتے غلط چیزوں میں رہتے اور ان کو اگر کوئی بات بتلانا کو پکارے تو اس کو نہ سنے اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. مطلب آپ کبھی دیکھے کہ کوئی مورتی بنائے اس کے آنکھاں بنا دیے تو ایسا دکھتا ہے کہ وہ مورتی آپ کو دیکھ رہی ہے حالانکہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہی بات بول رہے ہیں آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائے. تو کیا ہے پہلی چیز وقوز اف معاف کر دو لوگوں کو درگزر کرو. وامر بالمعروف پھر کیا ہے وامر بالعرفی اچھا نیکی کا حکم دو. وعارض عن الجاہلین اعراض برتو جاہلوں سے. کون ہے یہ جاہل جو دین و اسلام کا علم نہیں جانتے. اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے. بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. اب جب ہم درس بھی شروع کرتے کیا کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم جب قرآن پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ شیطان الرٹ ہو جاتا انہیں چاہتا کہ ہمارے اوپر اوور کم کرنا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اللہ سے پناہ مانگو نیک دعا کرو اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ آئے کچھ بھی آئے تو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقیناً جو لوگ خدا ترس ہے جب ان کو کوئی قطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جو شیاطین کے تابع ہے وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لے جاتا ہے پس وہ باز نہیں آتے. شیطان کے اگر آپ ہتکنڈے میں آ گئے تو اب شیطان کیا کر رہا اسی میں آپ کو لے کے جا رہا اور آپ اسی سے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ سارے چیزوں سے بچنے کے لیے ذکر ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے. ایون غصے میں بھی ہے نا اگر آپ اپنی زبان ذکر سے تر رکھیں گے نا تو آپ کول ڈاؤن ہو جائیں گے. اب دیکھیے اب روزے آ رہے ہیں روزے میں کیا کر رہے ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ تو جب پانی نہیں پی سکتے ہاں لیٹ سکتے بیٹھ سکتے غصہ آیا تو غصہ تو ویسے تو حرام ہے. تو ذکر سے کیا ہوتا آپ کے دل کو سکون ملتا آپ کول ڈاؤن ہو جاتے. تو کبھی بھی اچھا دعا کرنا چاہیے اللہ سے امید ہے اللہ بہتر کریں گے. اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزے کیوں نہیں لائے. آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے. گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اذن سے معجزے لائے نا تب بھی نہیں مانتے تھے. جب ہمیشہ تو معجزہ نہیں لا سکتے نا تو بول رہے ہیں کہ اچھا آپ معجزہ کچھ بھی نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کچھ بھی معجزہ لاؤ تم پھر بھی نہیں ماننے والے ہیں. تو یہاں پر دو چیزیں بتا رہے قرآن کیا ہے جب اپن
पढ़ी जाती तो अच्छे से मतलब सुनो बोल रहे हैं। आगे जो आयत है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम ये बात पे रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब कुरान पढ़ी जा रही तो कान लगा के सुनना है, कोई और चीज नहीं प्ले होना चाहिए। नमाज हो रही, अजा हो रही तो कान लगा के सुनना चाहिए। कुरान है, अजा है। तो यहाँ पर व इजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू व अनसितु लअल्लकुम तुरहमुन। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगा के सुनो और खामोश रहो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत होगी। मतलब क्या है कि जब कुरान चल रही तो आप कान लगा के सुनना है। अब ये नहीं है कि कुरान भी चल रही कोई और चीज भी देख रहे हैं, आप कोई और चीज भी सुन रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह ताला बोल रही खामोश रहो, खामोश रह के कुरान सुनो। जब हम कुरान पढ़ते क्या कुरान भी पढ़ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं? नहीं कर सकते ना हम। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बात भी नहीं। तो वह इजा कुरियतुल कुरान, जब कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं, कोई और बात नहीं करते। अब जैसा दर्स है, अब दर्स चल रहा, कोई और मुझे मैसेज करेंगे या बात करेंगे अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन एकदम से बात तो नहीं कर सकते ना जब तक कि ये अल्लाह की बात चल रही। और फिर बोल रहे हैं खामोश रहो, कान लगा के सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। इसका मतलब क्या है, अगर तुम ऐसा खामोशी से नहीं सुनेंगे और कुरान की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके ऊपर रहम नहीं होगा, अल्लाह ताला का कहर होगा। तो हम रहम के लिए शेख सादी बोलते कि साइलेंट खामोशी से कुरान पढ़ना, सुनना, सीखना, अमल करना, तो क्या होता कुरान आपके अंदर जाता और आपके दिलों में तब्दीली आती। तो हम कुरान पढ़ने से हमारे अंदर तब्दीली आना चाहिए। वस्कुर रब्बका फी नफ्सिक, और ए शख्स अपने रब की याद किया करो अपने दिल में आजिज़ी के साथ, खौफ के साथ, और जोर की आवाज की निस्बत कम आवाज के साथ। सुबह और शाम अहले गफलत में से मत होना। तो अब यहाँ पर कुछ अहकामात बता रहे हैं कि तुम गफलत मत करो, अल्लाह ताला को याद करो। कभी हम क्या करते हैं, जोर से कुरान पढ़ रहे हैं, आहिस्ता पढ़ रहे हैं, या नमाज में भी क्या है, जब हम बाजमात पढ़ते, कुछ नमाजें क्या है सिर्री है, कुछ जहरी है, कुछ खामोशी से अदा की जाती है और कुछ क्या है सूरे फातिहा और दूसरा सूरा हम सुनते, राइट। ये भी चीज है। और फिर बोल रहे हैं कि ये सारे चीजें करो और सुबह शाम भी अल्लाह ताला को याद करो और गफलत में से मत हो जाओ। तो सुबह शाम की दुआएं जरूर याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि हम गफलत में से नहीं होना है। यकीनन जो तेरा रब के नजदीक है वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करता, उसकी पाकी बयान करता है और उसको सजदा करता है। क्या है, अल्लाह की पाकी बयान करो और अल्लाह के लिए सजदा करो। जब हम तिलावत कुरान करते ना और जहाँ पर सजदे का आता तो वो सजदा करना चाहिए। सजदे की एक दुआ भी है, नहीं तो सुबहान रब्बियल आला, लेकिन कोशिश करना चाहिए अगर आप किबला रुख नहीं भी है, आप जिस पोजीशन में, अगर आप चेयर में बैठ के पढ़ें तो वहीं पर आप तकिया रख के उस पे भी कर सकते हैं। तो लेकिन सजदा तिलावत करना है। लेकिन जब आप तिलावत कर रहे हैं, अब जैसा कि मैं क्या कर रही हूँ, रनिंग ट्रांसलेशन कर रही हूँ, मैं तिलावत नहीं कर रही हूँ। अगर मैं तिलावत करती तो मैं सजदा करती, तो मैं तिलावत नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, लफ्जी तर्जुमा और ट्रांसलेशन कर रही हूँ। मैं कहीं कहीं लफ्जी तर्जुमा बता रही हूँ और ज्यादातर मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ, रनिंग ट्रांसलेशन कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सजदा करना ये अल्लाह ताला को पसंद है। और देखो इब्लीस क्या है, सर में खाक डाल लेता है। जब हमारे नमाज में गलती होती तो क्या करते, बगैर सलाम फेरे हम दो सजदे करते फिर सलाम फेरते। बाज़ वक़्त गलती होती ना, दो पढ़े तीन पढ़े, ये बातें मालूम होना चाहिए। तो जब हम बगैर सजदा मतलब सलाम फेरे दो सजदे एक्स्ट्रा करते ना, तो इब्लीस अपने सर में खाक डाल लेता, बोलता कि अच्छा मैं सजदा नहीं करा और देखो इन लोग सजदा कर रहे हैं। और हम कोशिश करना चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ते तो पूरा एक फोकस होके पढ़े, लेकिन इंसान है गलती हो भी सकती है। अब सूरतुल अनफाल, सूरतुल अनफाल क्या है, ये जब रिवील हुई थी बैटल ऑफ बदर, बदर का जो था, और अनफाल क्या है, नफील से है, मतलब जो वॉर बूटी मिलेंगी ना, माल गनीमत, उसके बारे में है। ये फर्स्ट बैटल थी जो अल्लाह के रास्ते में लड़े। और ये बैटल ऑफ बदर यौमल फुरखान था ये, मतलब हक और बातिल को अलग करना। फुरखान मतलब इवन फुरखान कुरान को भी बोलते और फुरखान हक और बातिल को अलग करता। तो ये यौमल फुरखान था ये।
اور پھر یہاں پر کچھ لوگ صحیح سچے مسلمان تھے، کچھ لوگ نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیے کون منافق ہے کون مسلمان ہے بدر میں۔ اور مسلمان صرف 300 تھے اور ان کا پاس ایک گھوڑا یا دو کچھ کیمل، مطلب بہت کم ان کے پاس تھا فائٹ کرنے کے لیے، لیکن ان کے جو اینیمیز تھے ان کے پاس 300 ہارسز تھے۔ اور یہ سیکنڈ ایئر ہجرہ میں رمضان کا مہینہ تھا، ان ایکسپیکٹڈ بیٹل ڈکلیئر کرے تھے اور ان ایکسپیکٹڈ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیے۔ کیوں دیے کامیابی؟ اللہ کے اذن سے، پیسے سے، مال متا سے، گھوڑوں سے، کیمل سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کرے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیے۔ اور یہاں پر سٹارٹنگ میں سوال کرتے کہ ہم جو وار بوٹی ہے، جو مال متا ملیں گا، ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو کل کے پارے میں، کل جو ٹمارو ہم کریں گے پارا، اس میں آئیں گا کہ کیسا ڈسٹریبیوشن ہونا۔ آج یہ یہاں پر پوچھ رہے ہیں یس الونک انل انفال، اس کے جو آیتیں بہت اچھے ہیں۔ یس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ویری بیوٹیفل آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں بتا رہی یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ ہی کے ہے اور رسول کے ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنی باہمی تعلقات کے اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ڈسٹریبیوشن کیسا ہوگا؟ جیسے میں نے مینشن کیا 40 آیتوں کے بعد ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بتایا۔ عبادہ بن صامت فرماتے کہ جو سورہ ریویل ہوا مطلب بدر کے جب، اور اس میں ڈسٹریبیوشن کیسا کرنا چاہیے وار بوٹی کے بارے میں، اور اپنے اخلاق کو بھی سنوارو، اور اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے کون سی چیز کتنی ڈسٹریبیوشن ہونا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت فیئر ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، ان کو عدل پسند تھا، انصاف پسند تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یہ آیت کے بارے میں یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتائے کہ ایک بلیورز کے بارے میں کہ اللہ سے ڈرو اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دو، یہ مت سوچو کہ کیا وار بیٹی کتنی ملنے والی ہے معلومتا۔ پھر اب آیت نمبر 2 سے نا یہ بہت پیاری آیتیں ہیں، اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کیسا رہتا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مطلب جب مومن کے سامنے آیتیں سناتے تو اس کا دل کانپتا، اور آیتیں پڑھنے سے اس کا ایمان بڑھ جاتا اور اللہ پہ انہیں یقین رکھتا۔ بس ایمان والوں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتوں کو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور یہ ایمان والے کیسے نماز قائم کرتے، پابندی سے پڑھنا، صحیح وقت پہ پڑھنا، وضو صحیح کرنا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور سنت کے طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ مرد کی نماز الگ ہے عورت کی، نہیں، سنت کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بتائے ویسا طریقے سے پڑھتے، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ اب خرچ کرنے میں کیا ہے، لوگ بولتے مال متا تو آسان ہے، اکثر بعض عورتیں جو جاب نہیں کر رہے ہسبینڈ کے پاس سے لیں گے اور خرچ کر دیں گے، یا جاب بھی کر رہے ہیں تو خرچ کرنے میں صرف مال متا نہیں ہے، آپ کا ٹائم۔ اب جب آپ یہ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے، کیونکہ یہ تو حجت تمام ہو گئی، میں تو قرآن پہنچا دے رہی ہوں، میرا کام ہے کوشش کرنا پہنچانا،
अगर कोई सुनने आ रही तो उनका फ़ायदा है, अगर नहीं सुन रही तो वो आपके ऊपर है। तो कुरान के लिए टाइम निकालना, बैठना, सुनना, तवज्जो करना, ये वक़्त जो है ना अल्लाह ताला के पास लिखा जाएगा और अल्लाह ताला एक हदीस का मफ़हूम है, जो कुरान आपके लिए सिफ़ारिश करेंगी, तो कुरान बोलेंगी कि ये इंसान बैठ के पढ़ता था, आपकी नींद भी आई तो नींद बेदार करके कुरान पढ़ना, सीखना, समझना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ़ माल खर्चना नहीं है, अपना वक़्त खर्च करना है, अपनी एनर्जी, अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल सेट है जो अल्लाह के रास्ते में आप खर्च कर सकते, सिखा सकते, तो वो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप कुरान अच्छा पढ़ा सकते, तो फ़ी सबीलिल्लाह कुरान सिखाइए। कोई आपको हदीस अच्छी आती, फ़ी सबीलिल्लाह वो सिखाइए और नहीं तो अल्लाह ताला मोहब्बत करता उनसे, अल्लाह ताला उनको चुन लेता जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। तो हमको सीखना और सिखाना ज़िंदगी भर है। ऐसा नहीं है कि एक कोर्स कर लिए हो गया, 2 कोर्स नहीं, कई कोर्स कर लिए और कई कोर्स करते ही जाना है, सीखते ही जाना है और सिखाते ही जाना है। और उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके लिए बड़ा दर्जा है उनके रब के पास से और मग़फ़िरत और इज़्ज़त का रिज़्क है। इज़्ज़त का रिज़्क क्या है? जन्नत में इज़्ज़त का रिज़्क है, इज़्ज़त की रोटी है। यहाँ देखिए आप किस तरह रहता, यहाँ पर कोई फ्रूट लाओ, खट्टा हो सकता, कोई चीज़ खराब हो सकती, लेकिन वहाँ पर इज़्ज़त वाला रिज़्क रहेगा, करीम रहेगा, बेहतरीन रिज़्क रहेगा। जैसे कि आपके रब ने आपके घर से हक़ के साथ आपको रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात को उसको गिरा समझती थी। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बैटल ऑफ बदर के बारे में बता रहे हैं, किस तरह आपको रवाना करे, किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उस हक़ के बारे में उसके बाद कि उसका ज़हूर हो गया था, आपसे इस तरह झगड़ रहे थे, गोया कोई उनको मौत की तरफ हाँक लिया जाता और वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कैसा आर्ग्यू कर रहे हैं, इन लोगों को क्या बिल्कुल डर नहीं है, वो बात बताई जा रही। वो उस शख्स के बारे में उसके बाद कि उसका ज़हूर हो गया था, आप इस तरह झगड़ रहे थे और तुम लोग उस वक़्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला तुमसे उन 2 जमात में से एक का वादा करता था कि वो तुम्हारे हाथ आ जाएगी और तुम उस तमाम में थे कि गैर मुस्लिह जमात तुम्हारे हाथ आ जाए और अल्लाह ताला को ये मंजूर ना था कि अपने अहकाम से हक का हक होना साबित कर दे और उन काफिरों की जड़ काट दे। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं आयत नंबर 7 में कि तुम याद करो कैसा वहां से कैरावन आ रहा था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम करते थे, इंटरसेप्ट करते थे। देखिए जो वॉर कर रहे ना, सर्टेन रूल्स रहते वॉर के, तो ऐसे नहीं थे, गाफिल नहीं रहते थे, वो मालूम करते थे कहाँ से आ रहा कैरावन, किधर से आ रहा, लोग किधर से आ रहे, मुशरिकीन कहाँ हैं, उनकी आर्मी कहाँ पर है, कितने लोग हैं, 1000 मैन थे। अब उनको कैसा डिफेंड करेंगे, कैसा 2 ग्रुप्स है, अब कैसा विक्ट्री होना है, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर ये भी बताई जा रही थी कि ये हार्डली इम्पॉसिबल था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे थे ताकि हक का हक होना और बातिल होना साबित कर दिया गया, गोया के मुजरिम लोग नापसंद ही करे। तो अब बोल रहे हैं अल्लाह ताला मुजरिम लोग पसंद करो या ना करो, मैं हक और बातिल अलग कर दूंगा। और फिर याद करो आयत नंबर 9 में बोल रहे हैं उस वक्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा। तो अल्लाह ताला क्या करे, बोले कि तुम्हारी जो मदद है मैं 1000 फरिश्ते भेजूंगा जो लगातार चले आएंगे, एक के बाद एक। और अल्लाह ताला ने ये इमदाद महज इसलिए की कि बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए। अब क्या होता जब इंसान पहले ही वॉर लूज कर लेता, जब उसको मालूम हो कि उन लोग ज्यादा और हम कम हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं, डोंट वरी, मैं तुमको इमदाद दूंगा, मैं तुम्हारे बशारत खुशखबरी दूंगा ताकि तुम्हारे दिलों को करार मिल जाए। दिलों को करार मतलब दिल को सुकून मिल जाने के लिए बता रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे को वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिल को सुकून हो जाएगा, करार मिल जाएगा, तुम्हारे दिल को एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे फिर उसके बाद बता रहे हैं
کہ کس طرح دیکھیے یہ سارے جب آ رہے تھے اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، قبلہ رخ ہو کے دعا کرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ بھی، تو یہ مدد آئی، ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے، پھر ان کے دلوں کو قرار ہو جائے اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ دو اللہ کے ایٹریبیوٹس عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، تو اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے، اونگ آ رہی تھی اپنی طرف سے چین دینے کے لیے۔ اب کیا ہوا، صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیسا یہ وار جیتیں گے، ہم لوگ کم ہیں ان لوگ زیادہ ہے۔ تو اب کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کے اوپر اونگ ڈال دی، مطلب ان کو ایک نیند کا غلبہ دے دیے۔ نیند کے غلبے سے کیا ہوا، ان کو تھوڑا سکون مل گیا۔ اللہ تم پر اونگ ڈال کر اپنی طرف سے چین دینے کے لیے تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا۔ اچھا نیند بھی دے دیے، نیند کا غلبہ بھی آیا اور اس کے بعد ان کے دل کو سکون بھی مل گیا اور بارش ہونے لگی۔ تو اس سے ہم یہ سیکھتے کہ کبھی بھی آپ کو ٹینشن ہو رہا، کوئی اسٹریس ہو رہا، تو آپ کیا کرنا چاہیے، چپ چاپ خاموشی سے جا کے سو جانا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا، نیند کیا کرتی، آپ کے ٹینشن اور پریشانی کو دور کر دیتی، آپ کے دل کو سکون ملتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے، مطلب پاک صاف کر دے رہے، دھو دے رہے، واش آؤٹ کر دے رہے پورا اتنی دھول مٹی، اور تم سے شیطان وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اور شیطان بھی نا ایک انسان کے فارم میں آ گیا تھا جنگ بدر میں اور بھٹکانا چاہ رہا تھا، سارے وسوسوں کو دور کر دیے، دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے دل کو میں مضبوط کر دیا اور تمہارے پاؤں جما دیے۔ دیکھیے کبھی بھی کوئی بھی پریشانی تکلیف ہوئی نا، پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کھول کے پڑھتے تھے۔ اب تو ہمارے گھروں میں صحیح بخاری ہے بھی نہیں، صحیح بخاری کے والیومز رہتے تھے لوگوں کے پاس، اب بولتے نہیں ہم کہاں سے پڑھ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ اگر کچھ پریشانی ہوتی 2 رکعت نماز پڑھتے، کچھ پریشانی ہو رہی قرآن پڑھتے۔ ہمارا یہ ہونا چاہیے توکل علی اللہ۔ اور ذکر کچھ بھی نہیں کر سک رہے، آپ لیٹ جائیے، ذکر کریے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس سے آپ کا غم دور ہوتا، پریشانی، کیونکہ اللہ کی پریز کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں ہم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بندھاؤ۔ اب فرشتے آ گئے تھے، آ کے ایمان والوں کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ میں ابھی کافروں کے قلوب میں رعب ڈال دیتا ہوں۔ اب کیا کرے، کافروں کے دل میں کیا کرے، ایک ڈر ڈال دیے۔ اور پھر اس کے بعد سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اب کیا کرے، فرشتے معلوم ان کے گردنوں پہ مارتے جا رہے تھے اور ان کے فنگر ٹپس رہتا ہے نا، پوروں پہ بھی مار رہے، انگلیوں کے جو، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کی رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب کیا کر رہے تھے لوگ، ڈس ریسپیکٹ کیسا ہوئے، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے، مطلب یہ جو کر رہے تھے ان لوگ منافق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو تم کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے میں تمہارے کو یہ سزا دے رہا ہوں۔ آیت نمبر 14 میں سو یہ سزا چکو اور جان رکھو کہ کافر کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ اب ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے جب بھی کافروں کی بات ہوتی، جہنم کی بات ہوتی، پھر ایمان والوں کی، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم ہم الادبار۔ اب بول رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو، آمنے سامنے، تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ بول رہے ہیں کہ اب تم نہ ادبار، منہ موڑ کے، تولوہم الادبار، منہ موڑ کے، پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا۔ دیکھیے جنگ کے میدان سے نہیں بھاگنا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے
पैतरे बदलता हो। बोल रहे हैं कि ऐसा पुष्ट फेर के भागना नहीं है, जंग के मैदान से नहीं भागना है। लेकिन आप समझिए कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर है, उन्होंने बोले कि ये चीजें करो, कि ऐसा करना है, ऐसा ऐसा वॉर करना है। देखिए वॉर के लिए भी ना पोजीशंस रहते। कभी आप कोई खेल देखे, खेल में एक कैप्टन रहता और बोलता कि यहाँ ठहरो यहाँ ठहरो। तो वॉर में भी ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाइन करते थे सबका पोजीशन, तुम कहाँ रहेंगे। तो बोल रहे अगर वैसे उसमें तुम कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जंग के मैदान से भागना नहीं है। अपनी जमात की तरफ पना लेना आता हो वो मुस्तस्ना है। बाकी और जो ऐसा करेंगे वो अल्लाह का गजब में आ जाएंगे और इसका ठिकाना दोजख होगा, वो बहुत ही बुरा है। बोल रहे हैं कि जो आपके लीडर को फॉलो करो, उन्हें जो भी बता रहे हैं, लेकिन जंग के मैदान से भागना नहीं है, नहीं तो दोजख तुम्हारा ठिकाना है। तो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कत्ल किया। किसकी बात हो रही, तुमने कत्ल नहीं किया? जब सहाबा इकराम है यहाँ पर और जो काफिर और मुशरिक है, तो अब क्या कर रहे थे, एंजल्स जो थे हेल्प कर रहे थे, उन लोग कत्ल करते जा रहे थे और आपने खाक की मिट्टी नहीं फेंकी। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे थे, हाथ में एक मिट्टी लेके सब फेंके थे। तो बोल रहे हैं ये यहाँ आता देखिए, फमा रमाईता इजा रमाईता वलाकिन अल्लाह रमा, मतलब फेंकने को बोलते, बोलते कि आप रमी नहीं करे, आपने फेंके मिट्टी। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये आपने खाक की मिट्टी नहीं फेंकी, लेकिन अल्लाह ताला ने वो फेंकी, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से उनकी मेहनत का खूब एवज दे। बिलाशुबा अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला को काफिरों की तदबीर को कमजोर करना था। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये मिट्टी फेंके, उनके आंखों में वो हो गया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको कमजोर करना चाह रहे थे। आयत नंबर 19 में, अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए निहायत खूब है, और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो तुम भी फिर वही काम करेंगे, और तुम्हारी जमात तुम्हारे जर्रा भी काम ना आएगी, जो कितना ज्यादा हो। और वाकई बात यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। अब देखिए जंग में भी सर्टेन रूल्स है फॉलो करना। अब मुशरिकीन क्या है, लेफ्ट टू राइट मुसलम, और यहाँ पर काबा किस्वा जो है एक विक्ट्री के लिए क्या चाहिए था कि अल्लाह से मांगते हुए एक सर्टेन रूल्स फॉलो करना था। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन हो रहे। ए ईमान वालो, अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो, और उसका कहना मानने से रू गर्दानी मत करो, सुनते जानते हुए। तो अब क्या है, वॉर में जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे ना, कहाँ ठहरना, कैसा करना, क्या है, ये सारे रूल्स फॉलो करना है। रूगर्दानी मत करो, डिसरिस्पेक्टफुल मत हो, और तुम उन लोगों की तरह मत होना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते कुछ नहीं। तो बोल रहे हैं कि देखो तुम लोगों के जैसा बन जाओ, कि बोल रहे हैं कि हाँ सुन रहे हैं लेकिन एक्चुअली सुन रहे नहीं। तो बात सुनो और उस पर अमल करो। और बेशक बदतरीन खलाए हक अल्लाह ताला के नजदीक वो लोग हैं जो बहरे गूंगे हैं, जो कि जरा नहीं समझते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि लोग में से इतने बदतरीन लोग हैं जो अल्लाह ताला अहकामात दिए, हुक्म दिए, लेकिन उसको सुन रहे नहीं, उस पर अमल नहीं कर रहे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर में थे, मिंबर पे खड़े हुए थे, क्या बोले थे कि तुम लोगों के साथ नरमी करो, मर्सीफुल हो, रहम करो, तो तुम्हारे साथ भी अल्लाह ताला मर्सी करेगा, रहम करेगा। लोगों को तुम माफ करो, अल्लाह भी तुमको माफ करेगा। और तुम डरो तुम्हारे लिए कि ऐसी कोई चीज आए जो तुमको पकड़ ले। तो हम ये हदीसों से ये सीखते कि हम इत्तेबाए रसूल करना। तो यहाँ पर जब वॉर में भी जो सर्टेन रूल्स है उनको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कर सकते। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाओ, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्श चीज की तरफ बुलाता है। मतलब ये दिस इज बेटर फॉर यू। और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाए करता है, और बिलाशुबा तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है।
بول رہے ہیں جیسا بتا گیا ویسا کرو کیونکہ تم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو گے جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں خلیل تھے، مطلب تم فیو تھے، تھوڑے ہی لوگاں تھے، کمزور شمار کیا جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یاد کرو تم لوگ کمزور تھے، کم لوگاں تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لے، مطلب نوچ لیں گے، کھسوٹ لیں گے۔ تو بول رہے کہ نہیں تم لوگ کتنے کم تھے، اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت دی، مطلب جو وکٹری دی، قوت دی، اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ یہ سارے چیزیں جو بلیسنگز بتا رہے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اب یہاں پر بول رہے ہیں وَاعْلَمُوا، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ دیکھیے ہم نہ اکثر بھول جاتے کہ مال اور اولاد ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اموال مال کی جمع ہے، وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان رکھو کہ تمہارے لیے مال اور اولاد فتنہ آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ دیکھو دنیا میں ایسا نہیں ہے، یہاں کوئی جنت نہیں ہے، تمہارے کو مال سے آزمائش ہوں گی، اولاد سے ہوں گی، لیکن اجر کیا ہے بہت بڑا ہے، وہ کیا ہے جنت کا ہے، لیکن یہاں پر سہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جب ہم ایمان لا رہے ہیں اور تقوی اختیار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے۔ اب کیا کر رہے تھے آیت نمبر 30 میں، کافر لوگ کیا کر رہے تھے، پلان کر رہے تھے، اور پلان کر کے کچھ ہارم پہنچانا چاہ رہے تھے۔ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لے یا آپ کو قتل کر ڈالے، یہ آپ کو خارجی وطن کر دے، مطلب یہاں سے ایکسپیل کر دینا، خارج کر دینا، نکال دینا، قتل کرنا، قید کرنا یا خارج کر دینا، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ بہترین کیا ہے پلان کرنے والا ہے۔ اللہ پہ یقین رکھیے، کوئی کتنا بھی آپ کے خلاف تدبیر کر لے، پلان کر لے، اللہ بہترین آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے والے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہے تو اس کے برابر بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف یہ بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہے۔ مطلب ان لوگ بول رہے ہیں کہ اساطیر اولین، یہ ایسی سٹوریز ہے، ہم کو اتنے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ بار بار یہی کہتے کہ نہیں ہم کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ کوشش کریے، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، دعا کرنا چاہیے، بار بار آنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے اور ہمت ہار جائیں گے، قرآن پڑھنا سمجھنا ہے، کیونکہ یہی تو لے کے جانا ہے، یہی کارڈ کام میں آنے والا ہے خبر میں، اور جب اینجل آف ڈیتھ آئیں گا جب بھی یہی کام آنے والا ہے۔ یہ سب دنیا کے جو چیزیں ہیں کچھ بھی کام میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقع ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ اب دیکھیے یہ کوئی ایک حکمت والی بات ہے، آپ سوچیے کہ اتنا سب کچھ ہوئے پاسے بول رہے ہیں کہ پیپل آف مکہ کیا بول رہے ہیں کہ ہمارے کو پتھروں کی بارش بھیج دو پھر ہم یقین کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا ان میں آپ کے ہوتے ہوئے، کس کے ہوتے ہوئے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس میں کیسا بھیج سکتے پتھروں کی بارش، کیونکہ آپ کو ہارم پہنچتا نا، ان کے عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا
इस हालत में कि वो इस्तिग़फ़ार भी करते रहो। तो बोल रहे हैं कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, माफ़िया माँगो, ये क्या बात कर रही? और उनमें क्या बात है कि उनको अल्लाह ताला सज़ा ना दे, हालाँकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, जबकि वो लोग उस मस्जिद के मुतवल्ली नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं, मस्जिद हराम जो काबतुल्लाह में है, उससे रोक रहे हैं लोगों को, हालाँकि उनके मुतवल्ली नहीं हैं लोग। उसके मुतवल्ली तो सिवाय मुत्तकी के और शख्स नहीं, लेकिन उनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। अब इन लोग नहीं है वहाँ के गार्डियन, लेकिन इन लोग लोगों को रोक रहे हैं। क्यों? एक ये एक ऑनर था, मस्जिद हराम की केयर टेकर्स थे, लेकिन इन लोग जो बरहाना रह रहे थे, बगैर कपड़ों के तवाफ कर रहे थे, तो हुज्जत तमाम हो गई। सूरत तौबा में देखेंगे आप, इनको टाइम पीरियड दिया गया था, एक 4 महीने 10 दिन, उसके बाद तुम या तो ईमान लाओ या तो तुम छोड़ दो। तो अब यहाँ पर ये बात हो रही, तुम केयर टेकर्स नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है। तो यहाँ पर ये जो आयतें बताए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके रहते हुए कोई ऐसी अजाब नहीं भेजेंगे, ऐसा पनिशमेंट नहीं भेजेंगे, लेकिन बोल रहे हैं कि तुम फॉरगिवनेस करो, तुम माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कि हमेशा बोलते थे, मैं इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं अजाब लाऊं, मैं चाहता हूं कि तुमको माफ और दरगुजर करूं। हो सकता है कि ये जनरेशन में ईमान नहीं ला रहे, तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में लाएंगे। तो तौबा इस्तिगफार करना, कोशिश करना, अल्लाह ताला माफ करे। और ये मस्जिद हराम से रोक रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे थे। बिला शक ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खड़े कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोके। सो ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल उनके हक में बायस हसरत हो जाएगा, फिर मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोजख की तरफ जमा किया जाएगा। तो इन लोग अगर मालो मता भी खर्च कर रहे हैं ना लोगों को दीन से रोकने के लिए, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दिए। देखिए असल में मकसद क्या था, लियमीज़ुल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, खबीस और तय्यिब को अलग करना चाह रहे थे, जो मुसलमान है और जो मुनाफिक है उन लोगों को एक दूसरे से मिले दे, बस उन सब को इकट्ठा अधर कर दे, फिर उन सब को जहन्नुम में डाल दे। ऐसे लोग पूरे खसारे में होंगे। अब जो लोग नहीं लाए ना ईमान, उनकी बात हो रही। आप उन काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग बाज आ जाए तो उनका सारा गुनाह जो पहले हो चुका सब माफ कर दिया जाएगा, और अगर अपनी वही आदत रखेंगे तो कुफर सब के वजह से इनको अजाब मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर तुम जो भी पहले करे ना, तुम उसकी माफी चालो, तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। अगर तुम नहीं कर रहे तो फिर सुन्नत का तरीका क्या है, कोई चीज भी गलती हो गई, कुछ गुनाह हो गया, माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला, फिर दोबारा वो रास्ते पे मत जाओ और तुम उनसे उस हद तक लड़ो कि उनमें फसाद अकीदा ना रहे और दीन अल्लाह ही का हो जाए। फिर अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह ताला उन अमल को खूब देखता है। तो अब ये क्यों वॉर कर रहे थे, क्यों जंग कर रहे थे, बोल रहे हैं कि इन लोग से जंग करो, लेकिन जब इन लोग मान गए, समझो कि उन लोग बोल रहे हैं कि ईमान ला लेते, देन लीव देम, ईमान डालिए तो मतलब उनको या तो बंदी बना लो या अब वो बाद में आप देखेंगे अहकामात। और अगर रूह गर्दानी करे तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला तुम्हारे कारसाज है, वो बहुत अच्छा कारसाज है और बहुत अच्छा मददगार है। व इन तवल्लो वअलमु अन्नल्लाह मौलाकुम नेमल मौला व नेमल नसीर। तो बोल रहे हैं कि तुम अगर रूगर्दानी कर रही, मुंह फेर फेर रही, तो अल्लाह मौला है। देखिए हमारा कारसाज सिर्फ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला है। नेमल मौला व नेमल नसीर, और सबसे बेहतरीन कारसाज कौन है, कौन सा मदद करने वाला, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। तो अल्लाह से हमेशा दुआ करना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए अल्लाह ताला हमको मदद करे, हमको विक्ट्री दे। अल्लाह कुछ भी कर सकता। देखिए कि जब उहुद हुआ था, अबू सुफियान बोलता था कि हमारे पास उज्जा है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं बोलते, यही कहो कि हमारे पास क्या है,
اللہ مولا ہے اور اللہ نصیر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم کو مدد کرنے والا ہے، کیونکہ ان لوگ کیا ہے عزا، لات، منات ان کے جو گاڈس ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی گاڈ نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو 40 آیت پہ یہاں پر جز نمبر 9 ختم ہوا، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری جو چھوٹی کوشش ہے قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کا سننے کا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ چینل کا نام ہے علم قرآن فار آل بیان وداؤٹ اسپیس ہے، یعنی تو میرا نام اس پہ وہ کریے، سرچ کریے آفرین فاطمہ بنت ساجدہ، تو بھی یہ چینل آ جائے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک